تو عمر کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے تو بوڑھی ماں کہتی ہے اے بیٹے تو مجھے کسی نیک باپ کا بیٹا لگتا ہے، تو مجھے کسی نیک ماں کا بیٹا لگتا ہے، چل میں تجھے نیک باپ کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر، کسی نیک ماں کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر چل میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بوڑھی ماں نے کہا نا میں تجھے معاف کرتی ہوں، حضرت عمر نے ایک کاغذ نکالی جیب سے اور قلم نکالا اور کہا اے بوڑھی ماں ذرا اس پر ایک تحریر لکھ دے کہ میں عمر سے ناراض تھی لیکن اب میں عمر سے راضی ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی پرچے کو آگے بڑھایا بوڑھی ماں کہتی ہے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، تم لکھ دو میں دستخط کر دوں گی، میں سائن کر دوں گی۔ حضرت عمر نے لکھا کہ ایک خاتون، ایک بوڑھی ماں عمر سے ناراض تھی لیکن اب وہ عمر سے راضی ہو گئی ہے، عمر نے اسے راضی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لکھنے کے بعد جیسے ہی پرچے کو آگے بڑھایا کہا بوڑھی ماں اس پر ذرا دستخط تو کر دے، اس پر ذرا سائن تو کر دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی پرچے کو آگے بڑھایا پیچھے سے حضرت علی آ گئے، پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اے عمر امیر المومنین ہم تمہیں پورے مدینے کے گلیوں میں ڈھونڈ چکے ہیں اور تم یہاں موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بوڑھی ماں نے سنا عمر کا نام سنا وہ بوڑھی ماں کانپنے لگی، اس کے پیر ہلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنی دیر سے میں جس سے بات کر رہی ہوں یہی وقت کا خلیفہ ہے، یہی عمر ہے، یہی 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والا حاکم ہے۔ اس کے پیر کانپنے لگے۔ عمر نے کہا بوڑھی ماں ڈر مت، خوف نہ کھا، اپنے وعدے سے پھر مت، اس پر سائن کر دے، اس پر دستخط کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس پرچے پر بوڑھی ماں نے دستخط کر دیے، سائن کر دیے۔ حضرت عمر نے اس پرچے کو لیا اور پرچے کو لے کر حضرت علی کو دے دیا اور کہا اے علی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا تو یہ پرچہ مجھے نہلانے کے بعد، کفن دینے کے بعد یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت علی پوچھ پڑھتے ہیں بھائی عمر آپ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد نہلانا تو سمجھ میں آتا ہے، کفن دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ پرچہ آج کے کفن میں رکھ دیا جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ آج تک تو ایسا دیکھا نہیں گیا ہے، ایسا سنا نہیں گیا ہے، آخر یہ پرچہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کا ایک جواب سنو۔ اللہ اکبر۔ اگر حضرت عمر کا یہ جواب جو ہے ہم اپنے دل میں بسا لے تو میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں ہم کسی کا مال لینے سے باز آ جائیں گے، کسی کو بیزا ستانے سے باز آ جائیں گے، کسی کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں گے، کسی کے زمین پر قبضہ کرنے سے باز آ جائیں گے، اللہ کا خوف اس دنیا سے لے کر جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت علی نے پوچھا یہ پرچہ آپ کے کفن میں رکھوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی جب مجھے تجہیز و تکفین کرنے کے بعد یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دو گے، مجھے قبر میں لٹا دو گے تو میرا ایمان کہتا ہے، میرا اذعان کہتا ہے، یقین کامل ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے قبر میں میرے حضور جو ہے جلوہ فکر ہوں گے، میرے رسول تشریف لائیں گے اور پوچھیں گے اے عمر بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں کھڑا ہو کر کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ماں ناراض تھی، عمر اسے بھی راضی کر کے آ رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بوڑھی ماں ناراض تھی، عمر اسے بھی راضی کر کے آ رہا ہے۔ یہ عمر کا حال ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ یہ عمر کا حال ہے اللہ اکبر جس کے لیے میرے حضور نے کئی حدیثیں وارد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عمر اپنے دل میں اللہ کا ایسا خوف رکھتے ہو تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف کتنا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ
اللہ کا خوف رسول کی محبت اپنے دلوں میں بسا لیا نا تو یقین جانو یہ دنیا بھی ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج یہ شادی کی محفل ہے، آج ہمارے یہاں شادیوں کی پروگرام ہوتے ہیں تو ہم اور آپ اسے وہ نبی کی عظیم سنت جو نسل انسانی کی پروان چڑھنے کے لیے اللہ اکبر ادا کی جاتی ہے، ہم اسے عیاشیوں کے نظر کر دیتے ہیں، ہم اسے فحش چیزوں کے نظر کر دیتے ہیں۔